آج سلسلہ دوسرے آپ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ 23 آئے میں اجر رسالت کا اور زیادہ سوال اس لیے کہ میرا برابر داروں آج ہی گفتگو میں چاہ رہا ہوں اہل بیت کی محبت کے دنیاوی اور اخروی کیا فوائد ہیں وہ کرنا چاہیے. تو یہ جتنی کائنات بنی ہے یہ سب رسول اکرم کے صدقے میں اور اہل بیت کے صدقے میں. دنیا کی محبت ایک طرف اور اہل بیت کی محبت ایک طرف. میں اس طرح کہوں گا اگر ان کی عبادت بھی دیکھیں تو دنیا کی عبادت ایک طرف اور اہل بیت کی عبادت ایک طرف. اور اسی لیے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا نہیں پہچانا کسی نے علی کو سوائے میرے اور خدا کے اور نہیں پہچانا مجھے سوائے علی کے اور خدا کے اور نہیں پہچانا کسی نے خدا کو سوائے میرے اور علی کے. تو یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی جب رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ کوئی ان کی معرفت رکھ ہی نہیں سکتا تو راستے میں جناب سلمان فارسی جن کا مرتبہ سلمان اہل بیت انہیں راستے میں ایک صحابی ملے. وہ مسجد نبوی سے باہر اپنے گھر لے جا رہے تھے جناب سلمان. تو ان صحابی نے کہا کہ یہ بتائیے سلمان تم مسجد نبوی سے آ رہے ہو توجہ چاہتے ہو یہ بتاؤ کہ مسجد نبوی میں کون کون ہے. حضرت سلمان نے فرمایا کہ میں وہاں پر رسول اکرم آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری کوئی شخصیتیں جنہیں میں نہیں جانتا. اب جب وہ جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں رسول اکرم تشریف فرما ہے اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے. تو انہوں نے رسول اکرم سے یہ کہا کہ ابھی میں نے سلمان سے معلوم کیا تھا. سلمان نے تو اس طرح کہا کہ میں نے پوچھا کہ کون کون وہاں بیٹھا ہے. مسجد نبوی انہوں نے کہا ایک رسول اکرم ہے اور دوسرا پورے میں نہیں جانتا. تو یا رسول اللہ سلمان تو ہر وقت کے آنے جانے والے ہیں. سلمان تو ہر وقت گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں اور ابھی یہاں سے گئے تو ایسے کیسا ممکن ہے. انہوں نے کہا میں نہیں وہ تو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے وہ گھر پہ آنا جانا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. تو رسول اکرم نے فرمایا اچھا ابھی سلمان آتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں کہ کیسے. کہا کہ میں علی کو نہیں پہچانتا. جب حضرت سلمان آئے مسجد نبوی میں تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ
یہ کہہ رہے ہیں کہ شکایت کر رہے ہیں کہ میں نے سلمان سے معلوم کیا کہ مسجد نبوی میں کون ہے. انہوں نے کہا صرف وہ رسول اکرم ہے اور دوسرا جو بیٹھے ہستی میں انہیں جانتے. تو حضرت سلمان نے فرمایا بھائی رسول اکرم آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا ہے نہیں پہچانا ہے کسی نے علی کو سوائے میرے اور خدا کے. آپ کا قول ہے آپ کا قول میں نے دوہرا جو درود پڑھے محمد عزیزان محترم. ہمیں اس دنیا میں 3 طرح کی مخلوق ملتی ہے. ایک وہ کہ جس میں عقل ہے شہوت نہیں ہے. یہاں شہوت سے مراد انسان کی خواہشات. اتنی خواہشات ہوتی ہے کہ وہ مرزا غالب کا اتنی خواہشات ہر خواہش پہ دم کتنے یا ہمارا عالم میں اتنی خواہشات ہیں. تو ایک وہ مخلوق ہے کہ جسے عقل دی ہے اور عقل اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے انسان کو سب سے پہلے عقل عطا فرمائی. ایک وہ مخلوق ہے کہ جسے عقل دی ہے شہوت نہیں. اور دوسری وہ مخلوق کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے شہوت ہے. اور اب آئیے تیسری مخلوق کہ جس کے پاس عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے. اب اگر جس کے پاس عقل ہے شہوت ہے وہ کون سی مخلوق ہے؟ تو اس مخلوق کو ہم کہتے ہیں فرشتہ. کہ شہوت ان میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. انہیں اللہ نے عقل عطا کی. ان میں فرشتوں میں خواہشات اپنی کچھ نہیں ہے. اب دوسری جو مخلوق ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے شہوت ہے وہ ہے جانور. عقل نہیں ہے. اور تیسری جو مخلوق ہے جس کے پاس عقل بھی ہے شہوت بھی ہے وہ ہے انسان. انسان کے پاس آگے تو جس کے پاس عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے وہ ہے انسان. اب اگر کوئی انسان عقل رکھتے ہوئے اور شہوت رکھتے ہوئے کسی کا کوئی گھر غصب کرے یا یہ کسی کی کوئی جائیداد یا کسی کا کوئی حصہ نہ دے یا یہ کہ حقوق العباد انجام دے تو وہ سمجھیں کہ اس کے بعد عقل و شعور دیا ہے تو اس نے ایک گناہ کا کام انجام دیا. اب جانور ہے. اگر جانور کسی کا کوئی کھیت اگر اجاڑ کر چلا جاتا ہے تو سمجھے اس کے پاس تو عقل نہیں ہے. وہ اگر یہ کام انجام دے دے تو کچھ نہیں. لیکن انسان بھی اگر اسی طرح سے کوئی کام انجام دے تو وہ انسان جو ہے جانور سے بھی بدتر کہلائے گا. تو اللہ محترم اب آئیے جب انسان کو یہ نعمتیں عطا کی ہے تو انسان کو اسی طرح عمل انجام دینا چاہیے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ فرشتے یوں بنا کہ ان کا اللہ کی طرف سے حکم ہے ان میں خواہشات ہے ہی نہیں. جو کام انہیں بتا دیا گیا جو جس عبادت میں انہیں کہہ دیا گیا حکم دے دیا گیا اللہ کی طرف سے وہی عبادت کو انجام دیتے چلے جا رہے ہیں. جانور کا اس کے پاس عقل نہیں ہے شہوت ہے جو کام وہ انجام دے رہا ہے دیتا چلا جا رہا ہے. انسان کو ہے کہ اسے عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے.
اب اگر انسان کوئی ایسا کام انجام دے جو کہ اسے نہیں دینا چاہیے تو سمجھو وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے. اور کوئی بھی کام انسان انجام دیتا ہے یا تو وہ محبت میں انجام دیتا ہے یا پھر کسی کے خوف کی وجہ سے انجام دیتا ہے. اب یہاں اگر کسی مومن کا بچہ 6 سال کا ہو تو ہم اس سے یہ کہیں کہ کیا بات ہے، اتنا متقی پرہیزگار ہے کہ کوئی گناہ انجام نہیں دے، کتنا متقی. وہ تو 6 سال کا ہے، اسے شعور نہیں ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے اور ثواب کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے اب اگر فرشتے اگر کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو انہیں تو وہ اللہ نے حکم دیا ہے. اب انسان اگر نماز ادا کرتا ہے تو وہ عقل کے تابع ہوتا ہے، یعنی عقل کے تابع ہوتا ہے اور شہوت کو شکست دے دیتا ہے. اور اگر انسان کوئی حرام کام انجام دیتا ہے تو یہ سمجھے کہ وہ شہوت کے تابع ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر انسان نماز ادا کرنے مسجد میں جاتا ہے، انسان عزاداری میں یہاں فرش ادا پر آتا ہے، انسان حج ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی مسلمان نیک کام انجام دیتا ہے تو اس کے اوپر شہوت میں عقل حاوی ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کے تحت وہ کام انجام دیتا ہے. اب اگر انسان، کیونکہ رسول اکرم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں کسی کی سفارش نہیں کروں گا یا مغفرت نہیں ہوگی جس نے نماز ادا نہ کی ہوگی. اور انسان پھر نماز سے دور دور بھاگتا ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو شیعان اہل بیت، شیعان حیدر کرار کہتے ہیں. اصول صفات شیعہ میں یہ تحریر ہے کہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق وہ آیا، وہ کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ میرا کام ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، جیسے سیلس مین یہاں موجودہ دور میں ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ کہتا ہے مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہوں، یہ میری ملازمت ہے. اب یہ بتائیے میری خواہش ہے کہ اس شہر میں پہنچوں اور پہنچنے کے بعد میں معلوم یہ کروں کہ یہاں شیعہ کون ہے. اور ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے جب ہم کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی شیعہ اگر مل جائے، یا کسی دفتر میں جاتے ہیں اگر کوئی کسی شیعہ سے ملاقات ہو جائے، اور آج کل کا تو ماحول یہ چاہے وہ کام کرے نہ کرے ہمارا، لیکن دن میں خوشی ہوتی چلو کہ کسی شیعہ سے ملاقات، مومن سے ملاقات ہوتی ہے. تو اسی طرح وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مولا پہچان بتائیے کہ شیعہ کی پہچان کیا ہے. تو عزیزان محترم جہاں تک میری آواز جا رہی ہے توجہ چاہتا ہوں، تو مولا فرماتے ہیں دیکھو شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ اس علاقے میں جاؤ اور وہاں جا کر معلوم کرو کہ سب سے زیادہ عبادت گزار کون سا انسان ہے، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار کون ہے، اور جس کو وہاں کے اہل علاقہ بتائیں کہ سب سے زیادہ عبادت گزار یہ ہے، سمجھو وہی ہمارا شیعہ ہے، اور اس سے ہمارے لیے گفتگو کرو، یقیناً اس کے دل میں ہماری محبت ہوگی. درود پڑھے محمد یہ پہچان بتا رہے ہیں امام شیعہ کی. تو ہمارا ہر عمل، ہمارا کردار اسی طرح سے ہونا چاہیے
لیکن آج کل کا ماحول کیا ہے کہ بات بہت آگے بڑھ جائے گی، بس یہ کہا کہ ہم نے اپنے ناموں کے ساتھ رضوی، زیدی، کاظمی فخر سے کہتے ہیں اور کام کے انجام دینے درود پڑے محمد اب انسان کو عقل عطا کی ہے. انسان اگر نماز نہ پڑھے، انسان اگر نیک کام انجام نہ دے تو وہ سمجھے کہ وہ، جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی بھی کام ہے وہ یا تو محبت سے ہوتا ہے یا خوف سے ہوتا ہے. اب انسان کو معلوم ہے کہ نیک کام انجام دینا ہے، نماز ادا کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے. اب اگر وہ انسان نہ ادا کرے تو یہ سمجھ لیجیے، اور پھر وہ یہ کہے مسلمان کہ میں شیعہ ہوں، تو وہ اس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اس کے دل میں رسول کا خوف ہے، نہ اس کے دل میں اہل بیت کا خوف ہے. اور مجھے یہ کہنے دیجیے، نہ اس کے دل میں رسول سے محبت ہے، نہ اس کے دل میں اللہ سے محبت ہے، نہ اس کے دل میں اہل بیت سے محبت ہے. درود پڑھیں محمد. تو عزیزان محترم، اس طرح سے ہمارا کردار ہونا چاہیے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں ہم شیعہ اہل بیت ہیں، ہمارا کردار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور یہاں جب شیعہ اہل بیت کی بات آ گئی تو یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اتنی بہترین قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ شیعہ کون ہے اور محب کون ہے. ایک شخص مدینے میں ہوتا وہ یہ کہتا ہے اپنی زوجہ سے کہ میں نے رسول اکرم سے یہ سنا ہے کہ علی کا شیعہ جو جنت میں جائے گا، تو ذرا یہ معلوم کرو کہ رسول کی صاحبزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کے پاس، ان کے در پر جاؤ اور معلوم کرو کہ میرے شوہر نے یہ سوال کیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ علی کا شیعہ جنت میں جائے گا، میں علی کو مانتا ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ دیکھیے اس نے جو ہے کسی اور کے در پر نہیں بھیجا، رسول کی صاحبزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے در پر بھیجا. اب وہ جاتی ہے، اس کی زوجہ جا کے تخت الباب کرتی ہے. بی بی شہزادی فرماتی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہتی میرے شوہر کا یہ سوال ہے کہ یہ بتائے کہ ہم کہتے اپنے آپ کو علی کا شیعہ، علی کا ماننے والا، علی کا شیعہ نے علی، کہ رسول نے فرمایا شیعہ نے علی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ قیامت تک کے لیے یہ فرما دیتی ہے دیکھو ہمارا شیعہ وہ ہے جس پر ہم عمل کرنے کے لیے کہیں اس پر عمل کریں، جس پر ہم کہیں کہ انجام نہ دو اسے انجام نہ دیں، اور ہمارے دشمنوں سے نفرین کا اظہار کرے. دیکھیے تین باتیں بتا دی ہے جناب سیدہ نے قیامت تک کے لیے. اب وہ اس کی زوجہ آتی ہے اور آنے کے بعد اس کی زوجہ اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ جناب سیدہ کے پاس میں گئی تھی، انہوں نے یہ تین باتیں کہی ہیں. اور آج کل کے جیسے ہمارا ماحول ہے ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ جو بات شریعت میں ہمارے دل کو لگتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں صحیح ہے، یہ ہم اسے ہم قبول کر لیں گے. اور جب جو بات پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اسی طرح سے اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ جب اس کی زوجہ کہتی ہے کہ یہ کہا ہے کہ جس پر ہم عمل کریں حکم دیں اس پر عمل کرو، جس حکم کو منع کرے اس پر اس کو انجام نہ دو، اور ہمارے
دشمنوں پر تفریح کا اظہار کرے تو وہ یہ کہتا ہے کہ شروع کی جو باتیں ہیں نا وہ تو مشکل ہے، اور آخر کی جو بات ہے نا وہ اس پر تیار ہے، وہ تفریح کرنے کو تیار ہے۔ کوئی توجہ چاہتا ہوں، میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ نعرے مصطفیٰ کے پیارے حسین ہے، اور جناب فاطمہ و حیدر کے دلارے حسین ہیں۔ جب تک نہ چلے نقش قدم پر حسین کے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے حسین۔ مختصر کرتا ہوں، یہاں سے پھر سلطان جوہر میں ضرور بھی آپ کرام جائیں گے وہاں پر۔ تو اب اس کی زوجہ جاتی ہے، وہ کہتی ہے بھئی میرے شوہر نے تو یہ کہا ہے کہ شروع کی جو بات ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہے، آخر کی جو بات ہے اس پر عمل کرنا آسان، وہ آسان ہے۔ تو جناب فاطمہ ذرا فرماتی یہ کہو اس سے کہ پھر وہ شیعہ علی نہیں ہے، پھر وہ ہمارا محب ہے۔ تو عزیزان محترم، شیعہ علی کہنا بہت بڑی بات ہے، اور ہم اگر محب ہمارا شمار محب میں بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات۔ درود پڑھیں محمد۔ اور مجھ سے صاحبان اذا نے یہ کہا کہ کچھ تھوڑا سا تذکرہ جعفر زندہ بھی ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن ثواب کے لیے تھوڑا تذکرہ جعفر زندہ ہو جائے۔ ایک خداوند عالم نے جن کو بھی پیدا ایک موجود مخلوق ہے اور انسان بھی۔ سورہ ذاریات میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سب سے پہلے جن کا تذکرہ ہے کہ جنوں انسان کو جو پیدا کیا مگر کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے، اور وہ عبادت عبودیت کے درجے پہ فائز ہوتی ہے جب وہ دل میں معرفت اہل بیت اور محبت اہل بیت کے تحت اگر عبادت انجام دے تو وہ قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ تو آگے ایک مصرع ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ تو جس کے دل میں محب اہل بیت ہے، عبادت اگر اہل بیت کی محبت رکھ کے عبادت کرے گا تو وہ قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور ماشاءاللہ سے آپ مومنین کرام کربلا جا چکے ہیں، مسجد کوفہ گئے ہیں، اور ہمیں تاریخ میں بدر صاحب ضرور المسائل کی تحریر فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اصحاب تشریف فرماتے ہیں، اور اس کے بعد مولا کائنات مسجد کوفہ میں تشریف لائے۔ جب مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو وہاں تشریف فرما تو وہاں پر ایک گرد اڑتی بھی آئی اور ایک سانپ اژدہا آیا۔ تو آپ نے وہ مقام دیکھا ہوگا، ایک باب ثعبان مسجد کوفہ میں اژدہا، پہلے اس کا نام بدل دیا گیا تھا بنی امیہ کے دور میں، اور صدام کے دور میں بھی اس کا نام بدل دیا گیا تھا۔ صدام کے دور میں بھی نام تھا باب فیل۔ اس لیے بدلا گیا کہ باب ثعبان سے مولا کائنات کی یاد آتی ہے، ان کی ایمان کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی معلوم کرے، اگر کوئی بھی جائے کہ بھئی باب ثعبان کسے کہتے ہیں، تو یقیناً انہیں بتانا پڑے گا، پورا واقعہ بتانا پڑے گا۔ اس لیے دشمنان اہل بیت اس کا نام تبدیل کر دیا تھا، لیکن اب پھر وہی باب ثعبان ہے۔ تو مولا کائنات میں تشریف فرمائے، ایک اژدہا آتا ہے، لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اژدہا آ کر کان میں کچھ کہتا ہے۔ تو اب جب کان میں کہتا ہے، زمانہ تو یہ کہتا ہے، مجھے بات یاد آئے گی کہ پھر فلاں کان میں یہ کہا، فلاں کان میں یہ کہا، تو ان کی تو کان میں کہیں بھی آواز سنا دی گئی۔ اور جب یہ اژدہا آیا کان میں کہہ رہا تو وہ نہیں معلوم، تو اژدہا کہتا ہے کہ
میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور ہمارے بھائیوں میں یہ تنازع پیدا ہو گیا کہ سردار کون ہوگا ہمارے قبیلے کا، اور اس اژدھے کا نام ظافر ہے۔ کل میں پورا واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ مولا کائنات نے کس طرح سے جنات سے جنگ کی تھی، اور اس کے بعد کچھ جنات جو تھے اس کو بہت سے مارے گئے تھے، لیکن کچھ جو مسلمان ہو گئے تھے، اس میں مسلمان ہونے والوں میں توجہ چاہتا ہوں، اس میں مسلمان ہونے والوں میں ظافر جن کا دادا بھی تھا، جس کے دل میں محبت علی تھی اور علی کی ولایت تھی، وہ مسلمان ہو گئے۔ تم تو ظافر جن انہی کے پوتے، وہ جنگ ہوئی تھی حدیبیہ سے جب آ رہے تھے رسول اکرم، بیر العلم کنواں ہے، کنویں پہ جنگ ہوئی تھی۔ پورا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، بہت بہترین واقعہ آپ دیکھیے گا کتابوں میں۔ جب جنگ ہوئی تھی جنات کو مارا تھا، جنات سے جنگ ہوئی تھی، تو پھر اور مولا کائنات میں جنگ کب کی؟ جب کہ جبرائیل امین پیغام لے کر آئے تھے، جب کوئی نہیں جانا جنگ کے لیے، تو پیغام لائے کے مولا کائنات کو بھیجا۔ مولا کائنات کا پتہ حاصل ہوئی جنات، اور وہ آج بھی مکے میں وہاں موجود ہے، آپ جاتے زیارت کے لیے آج بھی موجود ہے۔ تو جناب ظافر جن آئے، کہنے لگے کہ ہمارے آپس میں تنازع پیدا ہو گیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا کہ کون سردار بنے گا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ تم ہی سردار ہو۔ جب اس نے جا کر اپنے گھر میں کہا اور دلوں پہ کہا کہ میں دیکھیں وہ علی سے کتنی محبت رکھتے تھے کہ علی کی بات کا یقین کر لیا۔ صرف ظافر جن نے کہا میں گیا تھا مولا کائنات کے پاس، انہوں نے کہا تم ہی سردار ہو، تو پھر انہیں سردار شمار کرنے لگے تھے، سردار مان گئے تھے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک اجزا تو یہ ہے مولا کائنات کے پاس جن کی صورت میں ہے، اور جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی، ولادت ہوئی تو وہاں لوگوں نے یہ کیا تھا کہ جائز یا ناجائز بچے کی پہچان کرنے کے لیے کہ اژدھے کے سامنے اسے رکھا جاتا تھا، اور جسے وہ اژدھا چھوڑ دیتا سمجھو وہ حلالی، اور جسے کاٹ لیتا تھا وہ ناجائز ہے۔ اب جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو مولا کائنات کو جب سامنے اژدھے کا رکھا، حالانکہ منع کیا جائے لیکن نہیں، وہ عرب کا دستور تھا، جوہلا تھے، عرب کا دستور تھا۔ انہوں نے جب اژدھے کو رکھا تو مولا کائنات نے اللہ اژدر کو دونوں انگلیوں سے اس کے اژدر کو دو ٹکڑے کر دیے۔ اب لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو اژدہا جو ہے پہچان کے لیے رکھا تھا کہ کون جائز اولاد ہے کون ناجائز اولاد ہے۔ تو رسول اکرم نے یہ ارشاد فرمایا اب آج کے بعد سے جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہی جائز درود پڑھے محمد۔ اور علی کی محبت جو ہے مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ جب علی کا تذکرہ کیا جائے جس کے چہرہ خوشی سے کھل جائے سمجھو یہ مومن ہے۔ درود پڑھے محمد۔ تو عزیزان محترم ظافر جن کی بات ہو رہی ہے، تو جب ظافر جن جو ہے یہ محب اہل بیت میں سے تھے، اور جب ان کے بیٹے کی شادی کا وقت تھا، شادی ہونے لگی، تو ظافر جن کا بھائی وہ کربلا سے گزرتا ہوا آیا۔ جب کربلا سے گزرتا ہوا آیا تو اس کا چہرہ جو تھا بہت پریشان حال تھا۔ جب وہ ظافر جن کے گھر پر آیا تو ظافر نے کہا کہ بھائی تم جو ہے شادی میں آئے ہو، تمہارا یہ حال کیسا ہے کہ گریبان چاک ہے اور پریشان حال ہو، کیسا تم تو اپنے بھتیجے کی شادی میں آئے ہو؟ تو وہ بھائی اس کا کہتا ہے کہ ابھی میں سرزمین کربلا سے گزر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا
کہ لاکھوں کا لشکر ہے اور لاکھوں کے لشکر میں کوئی تیر چلا رہا ہے اور ایک ایسی ہستی ہے جسے لاکھوں کے لشکر نے گھیر کر رکھا ہوا ہے. جب میں نے سوچا میں پہچان نہیں سکا کہ کون ہے. جب میں قریب گیا اور جب اس کے پہلو پر ایک تیر لگا, جب اس نے یہ کہا کہ بقی کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ اے مادر گرامی, آپ کا پہلو بھی شکستہ ہے اور میرا پہلو بھی شکستہ ہے. جب جعفر کی ماں کو یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ کیسی شادی, کیسا بچے کا چہرہ, اس کو چھوڑو, جاؤ جعفر, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے, جا کر تم حسین کی مدد کرو. اگر تم حسین کی مدد نہیں کرو گے تو میں تمہیں نہیں بخشوں گی. اب جعفر جاتے ہیں زمین کربلا پر, اپنی فوج جنات کی فوج لے کر جاتے ہیں. بھائی اگر جعفر کو اجازت مل جاتی تو رن پلٹ جاتا, لیکن مشیت عزیزی یہ تھی. جعفر جاتے ہیں اور اپنی فوج کو لے کر جاتے ہیں اور امام حسین سے یہ فرماتے ہیں کہ یا مولا آقا, میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں, میرے ساتھ فوج ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں تیز کر دوں. تو مولا فرماتے نہیں جعفر, ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری ضرورت نہیں, تم واپس چلے جاؤ. تو جعفر کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں بھی جنات نے مدد کی تھی, حالانکہ ہم نظر نہیں آ رہے تھے. تو مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ اے جعفر, وہ جنگ بدر میں جو آئے تھے تم خدا کے حکم سے آئے تھے, اور یہاں جو آئے ہو یہاں میری محبت میں آئے ہو, یہاں اب میں اجازت نہیں دوں گا. تو وہ کہتا ہے, جعفر کہتا ہے کہ میرے مولا آقا, ہماری جانیں آپ پر قربان جائے, اور میں نے یہ سنا ہے, مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کی مادر گرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے جو بھی بات کہی جائے, جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. ہر روایت میں یہ ہے کہ فرش عزا پر جناب سیدہ سلام اللہ تشریف فرما ہوتی ہے. مومن کی جو بھی حاجت ہوتی ہے, اگر گریا کے دوران فرش عزا پر اپنی حاجت طلب کرے وہ حاجت اس کی بھر آتی ہے. ہاں, تو جعفر کہتا ہے کہ آپ کو میں قسم دیتا ہوں, جناب سیدہ سلام اللہ کا وسیلہ دیتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے تمام حاجت بھر آتی ہے. ایک وسیلہ یہ ہے کہ مولا آقا, میں چاہتا ہوں کہ میرا نام بھی اصحاب و انصار میں ہو, لیکن آپ اجازت نہیں دے رہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک یہ تیر چلتے رہے میں ایک ایک قاتل کا نام معلوم کرنا چاہتا ہوں, میں وہ سب منظر دیکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پر موجود رہوں گا. میں تمام منظر کہ کس نے تیر چلایا, کس نے پتھر پھینکا, کس نے مٹی پھینکی, کس نے تبر پھینکا, تاکہ میں قیامت میں آپ کی مادر گرامی کے پاس گواہ کے طور پہ حاضر ہو سکوں کہ میں کربلا میں موجود تھا. میں آپ کے نانا رسول اکرم کے سامنے کہہ سکوں کہ میں کربلا میں موجود تھا. میں ایک ایک کو جانتا ہوں. امام حسین نے فرمایا کہ ہاں اے جعفر, تمہیں اجازت ہے, لیکن یہ یاد رکھو, اور جب میں کہوں کہ تم اس سرزمین سے چلے جاؤ تم فوراً چلے جانا. ہے عزاداران امام مظلوم کربلا, بڑے سخت مصائب ہیں امام حسین کے کربلا کے, کس طرح سے بیان کر سکوں. یا اولاد والے تشریف فرمائے, میری دعا خداوند عالم آپ کی اولادوں کو گود کو بھرا رکھے, اور جس کی اولاد نہیں ہے جناب سکینہ کے سطح میں انہیں اولاد نرینہ عطا ہو. ارے جعفر کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ امام حسین خیمے میں جاتے ہیں, وہ خیمے میں جانے کے بعد ایک ایک بی بی سے اجازت طلب کرتے ہیں, اور طلب کرنے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تمام بیویوں نے جو ہے امام حسین کو حلقے میں لے لیا,
امام حسین درمیان میں اور فرماتے ہیں ام کلثوم خدا حافظ، اے رقیہ خدا حافظ، اے زینب خدا حافظ، اے رباب تمہارا دانیہ سر بھی چلا گیا، ارے خدا حافظ، ایک ایک سے ام فرما سے بھی ارے خدا حافظ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اے ام فرما تمہارا قاسم کا دلدار چلا گیا، مجھے یہاں ایک جملہ ارے اظہر حسن زیدی صاحب کا یاد آ گیا۔ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ جب قاسم گھوڑے پہ سوار تھے تو قاسم تھے، ارے جب گھوڑے سے نیچے آئے، ارے اولاد والوں کس طرح سے یہ جملہ کہہ سکوں، ارے خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، جب قاسم نیچے آئے تو تقسیم ہو چکی، ارے زعفر کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین نے ایک ایک بی بی سے اجازت طلب کی، اجازت حاصل کرنے کے بعد چاہتے گھوڑے پہ سوار ہو، 3 مرتبہ چاہتے گھوڑے پہ زلجنا پہ سوار ہو، لیکن ہمت نہیں، ارے کوئی سوار کرانے والا نہیں، ارے صبح سے لے کر ارے وقت عصر تک امام حسین نے ایک ایک اصحاب و انصار کو، ایک ایک عزیز کو سوار کرایا۔ آئے ایسا وقت تنہائی ہے، ایسی بے کسی ہے، حسین کی ایسی غربت ہے، اس لیے امام حسین نے وقت آخر آپ کو یاد کیا ہے، اے حسین جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا گریہ کر لیجئے، ارے کوئی ہم پر پابندی نہیں ہے، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور اگر کسی ارے مسافر کا تذکرہ ہو، قریب الوطن کا تذکرہ ہو تو مجھے یاد کر لینا، ہاں کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، ارے بہن بھائی کو سوار کرانے